امید آپ خیریت سے ہوں گے اور تحریک کی تیاری کر رہے ہوں گے احتجاج کی، جو اگست کے پہلے ہفتے میں شروع ہو رہی ہے اور اڈیالہ جائے گی۔ یہ بالکل چلیں اچھا، اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ظاہر ہمارا آج کے موضوع بھی وہی ہے ٹاپ سٹوری کا، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ مخالفت کی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اے این پی، جے یو آئی، تمام جماعتوں کی، کہ یہ موروثی سیاست پہ چلتے ہیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ سلمان اور قاسم پاکستان آئیں گے اور تحریک میں حصہ لیں گے، تحریک میں۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ پاکستان کی یہاں پہ جو آپ لوگوں نے وہ موروثی سیاست والی بات ہے اسے یوٹرن لے لیا؟ بہت شکریہ سر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو صرف آدھا منٹ اس بات پہ کہ جو کل مولانا خانزیب صاحب، آپ نے جانزیب لفظ اس کے، خانزیب صاحب کل شہید ہوئے ہیں اچھا، باجوڑ میں، معافی چاہتا اور ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں مولانا خان زیب صاحب۔ ہاں جی، ان کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اور بہت بڑے افسر صاحب، اگر آپ ان کو سنیں، اب تو ان کا بہت سا مٹیریل سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، بہت بڑے امن کے پیامبر تھے، امن کی بات کرنے والے، اور وہ بھی عالم دین ہوتے ہوئے بڑا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ بالکل تو ان کی شہادت بہت بڑا بالکل المیہ ہے۔ کل بالکل بہت سوگ کا فضا تھی باجوڑ میں، اور پوری جو ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں امن کے لیے لوگ نکل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اچھا کیا، ذکر کیا جو بلوچستان میں شہادتیں ہوئی ہیں 9 پاکستانیوں کی۔ میں تو اس کو یہ کہوں گا، آج میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں 9 پاکستانیوں کی شہادت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ ہمارا دشمن ہمیں ٹھیک، پنجابی، پختون، بلوچ ان لائنز پہ بالکل ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی افسر بالکل اعظم صحیح صاحب ہے ایسی۔ جہاں بھی شہید ہوتا ہے نا، جہاں بھی مارا جاتا ہے، جہاں بھی جہاں بحق ہوتا ہے، وہ پہلے پاکستانی ہے، اس کے بعد اس کا تعلق کسی ایتھنیسٹی سے ہے۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک سیکٹیرین اور ایتھنک لائنز میں ڈیوائڈ نہ ہو۔ یہ دشمن کی چال ہے اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی۔ جہاں ٹھیک، تک اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، دیکھیے قاسم اور سلیمان صاحب جو ہیں، خان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا بچپن پاکستان میں گزرا ہے، کبھی سیاست میں نہیں رہے، نہ ان کی کوئی ایسپریشن ہے۔ ایک بیٹے یا بیٹوں سے یا اولاد سے آپ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کرے، یہ حق آپ نہیں چھین سکتے۔ ان کا حق ہے پاکستان آئیں، یہاں پہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے بے شک وہ کریں۔ حکومت کیوں بیک فٹ پہ جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت سے لوگوں کے بہت سے بیانات ابصار صاحب آ رہے ہیں۔ میں خیال میں خورشید شاہ صاحب کا بڑا مناسب بیان حکومتی سائٹ سے آیا ہے، جنہوں نے ویلکم کیا ہے کہ وہ آئیں، بالکل وہ آئیں، اپنا جو کردار کسی نے ادا کرنا ہے کریں۔ وہ کسی سیاست کے لیے نہیں آ رہے، اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ لیکن حکومتی حلقوں میں اس خبر کو لے کے جو پریشانی ہے، جو ان کے حواس اڑے ہیں، وہ سوالیہ نشان۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں اور انہیں آنا بھی چاہیے، لیکن ہوتا تو یہی ہے، شروعات تو ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یاد کرواؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے تو نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو، ماں بیٹی دونوں باہر نکلی، ان کی رہائی کے لیے نکلی، وہ سیاست میں نہیں تھیں۔ بے نظیر بھٹو کی تو ابھی تعلیم بھی شاید ہارڈلی مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کی بھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آنا پڑا۔ اسی طرح نواز شریف گرفتار تھے تو کلثوم نواز پچھلی بار پرویز مشرف کے دور میں ان کو ان کی رہائی کے لیے نکلنا پڑا، اور پھر جب وہ ان کا انتقال ہو گیا اس دفعہ تو مریم نواز اپنے والد کی رہائی کے لیے نکلی۔ تو بات شروع تو یہیں سے ہوتی ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں یا عمران خان، اولاد نکلتی ہے رہائی کے لیے اور پھر وہ سیاست میں آ جاتی ہے، جس کو آپ نے کہا موروثی سیاست۔ تو اب یہ بات اسی طرف جا رہی ہے نا، یا اب رہائی کروا کے وہ واپس چلے جائیں گے سلمان اور قاسم، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سلیمان اور قاسم صاحب آ رہے ہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا، فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اگر وہ آتے ہیں ہمیں ان اچھا، کو ویلکم کرنا چاہیے۔ وہ بچے جن کا بچپن یہاں گزرا، اور خان صاحب کی زندگی کے چند بڑے دکھوں میں سے ایک دکھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے، سیاست کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹا۔ ان لوگوں نے اس خاتون کو ٹارگٹ کیا
جو اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو کے اس ملک میں آئی، ایک طرح سے اس ملک کی بہو بنی، اور ان سیاستدانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو یہودی ایجنٹ تک ڈکلیئر کیا۔ بلکہ ابصار صاحب، آپ ان چیزوں پہ بڑی بات کرتے ہیں، میں اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت حد تک ہم پورے پاکستانی ایک نقطے پہ ایک ہیں کہ فلسطین کے معاملے پہ ہم سب کا ایک موقف ہے۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جمامہ بی بی کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی جس میں انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اور اس خاتون پہ لوگوں نے یہودی ایجنٹ کا الزام لگایا، حالانکہ ہاں بہت سے لوگوں میں پاکستان میں بیٹھ کے ہمت نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر وہ آتے ہیں، جب وہ آئیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن ایک چیز تو بالکل ازر من الشمس ہے، وہ کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کبھی اپنی فیملی کو سیاست میں نہیں لائے۔ حالانکہ اگر خان صاحب کے مقابلے میں آپ میاں صاحب یا ایون بھٹو صاحب کو بھی کمپیئر کریں، بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا میں نہ وہ ہیں نہ ان کی بیٹی ہیں، دونوں کی قربانی بھی ہے جمہوریت کے لیے، لیکن لوگوں نے اپنی فیملی کو ایک طرح سے سیاست کے لیے ان کو ٹرین کیا، اپنے ساتھ ان کو پھراتے تھے، ان کو بڑی بڑی ٹھیک، میٹنگز میں بٹھاتے دیکھیں تھے۔ آپ نے اگر ہسٹوریکل اس میں ابصار صاحب جائیں، مجھے بس آخری بات، اگر آپ دیکھیں یا میاں صاحب کو اگر آپ دیکھیں 2017 میں 16 والے کی جو گورنمنٹ تھی 13 سے 18، اس میں بی بی مریم جو ہیں وہ آفیشیل جو میٹنگز اندر ہوتی تھی، یعنی کہ کوئی ان کی آفیشیل سچویشن اس وقت نہیں تھی، پوزیشن وہ چیئر کرتی تھی، آپ کو سارا پتا ہے۔ لیکن عمران خان نے تو کبھی اپنی فیملی کو اس طرح لے کے نہیں ہے۔ اب ان کے بیٹے یا ان کی فیملی، ان کی سسٹر بڑا کردار ادا کر رہی ہیں بھائی کے لیے، اس سے بھی ہم ان کو روک دیں، یہ تو موریثی سیاست نہیں ہے، وہ تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے ٹھیک باپ کے ٹھیک لیے، ہے، دیکھیں والد صاحب کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال وہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی آئرنی آف فیٹ کی، اور اس میں میرا خیال ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، نہ میں ان کا ذکر لے کے آیا ہوں، آپ نے شروع کیا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹ کیا ہے، جو اچھی بات ہے کیا ہے، تو لوگ پھر ریفرنس دیتے ہیں کہ ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ تو زائنسٹ ہے، وہ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا ذاتی دوست ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے اتنے ٹویٹس کیے ہیں جیل سے، اسرائیل کا حملہ ہوا ایران پہ ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا، اس کا ہم جواب پھر نہیں دے پاتے، تو میرا خیال ہے اس کو رہنے دیں۔ اور نہیں، دوسری یہ جواب جو ہے کیوں بات ہے نا نہیں ہے، آپ میٹنگ سوال میں، کیجئے میں جواب دوں گا۔ آپ دیکھیں چلیں اس کا بھی جواب دے دیں، اور ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ جو خان صاحب کے بیٹے تو نہیں یہاں پہ آئے میٹنگز میں کسی میں، لیکن مقدمہ ہے، سزا ہوئی ہے خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو اس بات پہ کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اور وہ معاملات میں دخل دیتی تھی، حکومتی معاملات میں، جس کے گواہ موجود ہیں، جس پہ کافی ثبوت موجود ہیں۔ ملک ریاض کی بیوی کے اور ان کی بیٹی کے وہ ٹیلی فون کال، سوری بیوی کے بیٹی کے ٹیلی فون کالز، تو یہ اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم مان لیں کہ موروثی سیاست ہوتی ہے جب ضرورت پڑے کسی پارٹی کے لیڈر کو، تو میرا خیال ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ سوال کافی آپ نے لمبا کر دیا ہے، مجھے جواب میں تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ دیکھیں، میں نے تو آپ کو جی جی اس ملک کی منافقت کی بات کی، یہاں کی سیاستدانوں کی، کہ ایک خاتون مسلمان ہو کے آئی، اس کو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اس پہ مجبور کیا گیا کہ ملک چھوڑ کے چلی جائے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلسطینیوں کے لیے بات کرتی ہے کھل کے، اور یہاں پہ فلسطین پہ بات کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، جیسے سینٹر مشتاق کے ساتھ کیا گیا۔ میرے خیال میں آپ اس کو کنڈیم کریں گے۔ اسرائیل کو قائد اعظم محمد علی جناح نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، یہی پالیسی ہمیشہ رہی ہے اور عمران خان کی بھی رہی ہے، بلکہ عمران خان تو ہمیشہ اسرائیل کے خلاف بات کرتے رہے ہیں۔ آج یہاں پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ٹویٹ ہے نہیں آیا اسرائیل کو ایران پہ۔ تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کس کی اشارے سے ہو رہا ہے؟ یہودی ایجنٹ کس کو الزام لگتا تھا، اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، آپ نے کسی زیک گولڈ سمتھ کی بات کی، دیکھیں ان کے رشتہ دار ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، لندن میں اس کی پالیٹکس ہے، وہ جانے، اس کی سیاست جانے۔ ہاں، تو جمائمہ جو سے بھی کیا لینا جو دینا، شخص سابق جو بیوی ہیں۔ شخص اسرائیل کی سپورٹ کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زید ہو، بکر ہو، عمر ہو، ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ میں نے ایک بات بڑی، یہ شد و مت سے میں کنٹینیوسلی کرتا رہا ہوں کہ مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ ہم کبھی نہیں برداشت کر سکتے کہ بیت المقدس صہیونی بوٹوں کے نیچے آئے، ہم اس پہ ایک ہیں۔ اب دوسری بات کر رہے ہیں کہ جو بچے ادھر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کوئی موروثی ہو جائے گا، دیکھیں ابھی تو وہ آئے بھی نہیں، نہیں میں بشرا وہ بی کبھی بی کی سیاست بات میں کی نہیں ہے، رہے، وہ آپ اپنے کو آپ نے والد کہا کی، تھا نا اس میٹنگ میں طرف آ رہا بیٹھتی تھی ہوں۔ مریم۔ جی میں اس طرف آ رہا ہوں، بالکل میں اس طرف آ رہا ہوں۔ میں صرف یہ بچوں والی بات ڈیل کر لوں۔ دیکھیں
لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, کوئی 26-28 سال کی عمر کے ہیں, بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے ایک بیٹی کے لیے باپ کی گرفتاری. وہ اگر وہاں سے یہاں آ کے اپنے والد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جب کوئی قانون توڑے گا, وہ چاہے میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, اس پہ قانون عمل میں آئے گا. ابھی وہ آئے نہیں ہے, اور یہاں سے سب نہیں لیکن کچھ, میں یہ تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا, کچھ حکومتی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں تو آئیں, ان کے والد کا ملک ہے, آبائی ملک ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آتے صاحب گرفتار کر لیں گے. یہ تھریٹننگ ٹون, یہ دھمکیاں دینا, یہ ملک کسی کے والد صاحب کی میراث تو نہیں ہے, جاگیر تو نہیں ہے, یہاں لا آف دا لینڈ ہے. کوئی بھی آ کے قانون توڑے گا. دیکھیں آپ کو ایک یاد ہوگا ابصار صاحب, تھوڑا سا لیٹ می ٹیک یو بیک ان ہسٹری. میاں صاحب تشریف لائے تھے, آئی تھنک 2007 تھا جب وہ واپس پاکستان آئے تھے, اور ان کو مشرف صاحب نے اترنے بھی نہیں دیا اور ڈیپورٹ کیا. یاد ہے آپ کو وہ سارا واقعہ؟ جی تھوڑا سا پورا ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا. میاں صاحب سے ہماری سیاسی مخالفت ہے, ہماری جتنی ہے کسی اور کی ہو نہیں سکتی, لیکن ان کا ملک تھا, مشرف صاحب کو ان کو لینڈ کرنے دینا چاہیے تھا. اسی طرح قاسم خان اور سلیمان خان, ان کے والد پاکستان کے ہیرو ہیں, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. How can we take the right from Sulaiman Khan and Qasim Khan to come to the country, نہیں, which is the country of their father? ہاں قانون توڑیں گے, پھر دیکھیں جو قانون ہے وہ اپلائی کریں. ہاں صحیح. لیکن آپ نے جو بشرا بی بی کی بات کی اور وہ ساری بات کی, ٹھیک ہے, اس پہ اب آتے ہیں. دیکھیں یہ پورا پاکستان اس چیز کو مانتا ہے کہ پولیٹیکل کیسز پولیٹیکل بنیاد پہ بنے ہیں. نہیں ایسے تو نہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے. فرا گوگی پھر باہر بھی بھاگی ہوئی ہیں, لیکن عثمان بزدار اور خاور مانے کا کیا کرتے رہے ہیں. وہ احسن جمیل گجر تھا, وہ بھی باہر بھاگا ہوا ہے. مطلب دیکھیں ایسے نہ کریں. آپ سے علی محمد خان صاحب, میرا آپ سے ایک اپنا ذاتی بھی تعلق ہے, قلبی تعلق ہے آپ سے. جو بات غلط آپ مجھے کہیں گے اب ساری بات غلط ہے, میں غلط ہوگی میں مانوں گا. آپ نے مجھے ابصار صاحب آپ نے مجھے اس پہ بات نہیں کرنے دی. میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے ابھی تو کوئی نومبر کے احتجاج کے بعد مجھے یہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے, حالانکہ میں تو کسی پرتشدد کوئی ایسی چیز کو نہ سپورٹ کرتا ہوں, نہ میں وہ بات کرتا ہوں. میں تو ہمیشہ مذاکرات کی, اور میں کہتا ہوں پولیٹیکلی چیزوں کو حل کریں. اس کے باوجود خان صاحب کو میرے جیسے لوگوں سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. لیکن جب میں جا رہا تھا کنٹینیوسلی جیل ٹرائلز کے دوران, توشہ خانہ کیس میں بھی گیا, القادر میں بھی گیا, بہت سے غلط الزامات محترمہ پہ لگے, جو کہ پردہ دار خاتون ہے, ان کا ایک رائٹ ہے پاکستان کی بلکہ اسلامی تاریخ میں شاید عدت والا کیس شاید ہی کبھی بنا ہو. اس لیول پہ یہ لوگ عمران خان کے خلاف گئے ہیں. لیکن اس پہ میرا ایک نقطہ ہے, دیکھیں ان کا کیس اپیل میں پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, ادھر فیصلہ ہو جائے گا. الزام صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. لیکن جس طریقے سے ٹھیک ہے, جس طریقے سے عمران خان کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا گیا, وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ابصار صاحب, جب کسی شخص کے خلاف کسی کو کچھ نہیں ملتا پھر اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں ہمیشہ ہوا. میں نے اس کیس کا تو ذکر ہی نہیں کیا, میں نے تو اس کیس کا ذکر ہی نہیں کیا عدت کیس کا. میں تو صرف القادر یونیورسٹی والے کیس کی بات کر رہا ہوں جس میں ملک ریاض سے زمین اور پیسے لیے بی بی کی بات آئے گی, ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ یہ لوگ اتنا گر گئے عمران خان کے خلاف کہ عدت جیسا کیس ان کو کرنا پڑا. اچھا چلیں یہ بتائیے گا کہ قاسم اور سلمان تحریک کے لیے آئیں گے قیادت کرنے کے لیے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ناکام ہو گئی ہے, اس لیے اب سلمان اور قاسم کو بلایا جا رہا ہے؟ آپ بار بار سلیمان خان اور قاسم خان کی بات کریں, لگتا ہے آپ تو خیر جرنلسٹ ہیں, لگتا ہے کہ حکومتی حلقوں میں بالکل وہ ان کے حواس پہ سوار ہو گئے. لیکن الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں ابصار صاحب, الفاظ کے اندر اس کے معنی چھپے ہوتے ہیں. جو فیملی کی طرف سے بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ قاسم صاحب اور سلیمان صاحب یہاں آ کے اپنا حصہ تحریک میں ڈالنا چاہتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آ کے وہ یہاں چیئرمین بن جائیں گے, لیڈ کریں گے. دیکھیں چیزوں کو ٹوسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں بات کر رہا, آپ کا تو حق ہے سوال کرنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, تیسری بار اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے اپنے والد کی رہائی کے لیے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں. اس جماعت کے چیئرمین گوہر صاحب ہیں, ان کو عمران خان صاحب نے لگایا. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, دیکھیں سلمان راجہ صاحب میاں صاحب کے وکیل رہے ہیں پاناما کیس میں. وہ کیس جس بنیاد پہ میاں صاحب سیاست سے ڈسکوالیفائی ہوئے اور ملک سے بھی پھر ان کو جانا پڑا, عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے جنرل سیکرٹری بنایا ہے. عمران خان کی چوائس تھی, ہم سب نے مانا ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے, سنجیدہ پروفیشنل آدمی ہے. تو
جب تک عمران خان صاحب نے کسی کو ذمہ داری نہیں دی، ان کو کسی کو لیڈ کرنے کا نہیں کہا، ویسی قیاس آرائیاں ہیں. اس وقت حکومت کے حواس اڑے ہوئے ہیں، حواس سے باختہ ہے. صرف قاسم اور سلیمان کا نام لے کے ان کے ہوش اڑے ہوئے، جب آ جائیں گے پتہ نہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا، تو ایک یہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جانشینی کا معاملہ ہے خان صاحب کی، اور بشرا بی بی گروپ اور علیمہ خان گروپ میں مقابلہ ہے، اور علیمہ خان قاسم سلمان کو لا رہی ہیں. کوئی گروپ نہیں ہے. میں نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی تھی، مجھے اس پہ بولنے دیجیے گا، میں نے ٹویٹ بھی کی. وہ میں حالانکہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں، ایک ورکر ہوں، آپ سیاست دان کہیں، میں تو پولیٹیکل ورکر میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں تاریخ سے. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی کہ میں جب تاریخ کے لکوں میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے ماڑی پور ایئرپورٹ کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی ایمبولینس کھڑی نظر آتی ہے، جس میں فاطمہ جناب بی بی مادر ملت اپنے بھائی کو پنکھا دے رہی ہیں، قائد اعظم کو. اور تھوڑا سا اس کے آگے آؤں تو مجھے ایک جیل کے باہر جو ہے محترمہ بینظیر بیٹھی نظر آتی ہیں، 2 بچوں کو گود میں لے کے. اور آگے اگر میں دیکھوں تو جیل کے باہر ایک خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، یہ جو ہیں ہماری بہن جو ہیں علیمہ آپا اپنے بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. تو تاریخ میں تو کچھ نہیں بدلا افسار صاحب، وہی بیٹی اور ماؤں کو اپنے خاوند اور بھائیوں کے لیے آ کے باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو نہیں ہے بیچ میں کچھ بھولے تو نہیں. کلثوم نواز کی بات بالکل، کلثوم آپ نے اچھا یاد دلا دیا. آپ کی اس طرف نظر زیادہ رہتی ہے. میں کلثوم نواز بی بی کی مغفرت اللہ فرمائے. نہیں، آپ نظر بچا کے گزرتے ہیں نا تو پھر وہ لگتا ہے کہ یار آپ لوگ تو سچے ہیں، آپ لوگ تو تاریخی شخصیات کا حوالہ دیا. ایسے ہی ہیں نا. تاریخی دیکھیں یہ ایک ہی کہانی ہے، لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے. ہاں، یہ بات کہیں نا، پھر یہ مانے، یہ ہم آپ کو سمجھاتے تھے 2018 وہ یہ ہے، کہانی نہ دہرائیں. ایک سوال ضرور بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب طالع آزما آتے ہیں، سیاستدان تو اپنے حصے کا قرض اتار دیتے ہیں. ان کی مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے بچے تڑپتے رہتے ہیں، وہ ملک بدر ہو جاتے ہیں. جو طالع آزما ہے، آج تک کسی ایک طالع آزما سے سوال کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، سزا دینا ختم ہو گیا ہے. یہ آئین کو توڑنا ختم ہو گیا ہے. کیا اسمبلیوں کو فارغ کرنا جرم نہیں ہے؟ ختم ہو گیا ہے.